جائیداد کی لالچ میں رشتوں کا تقدس بھلا دیا گیا۔ بیٹے نے تایا کے ساتھ مل کر سگے باپ کو قتل کر دیا۔ تشدد کرتا تھا، نشے میں آ کے آپ ہی جوان تھی گھر پہ، لوگوں کو لا کے چرس پہ آتا تھا۔ اس نے پسٹل میں گولیاں لوڈ کر کے مجھے پکڑا دیا۔ جب وہ سو گیا رضائی کے اوپر سے اس کو فائر مار دی۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، میں ہوں فرحان نظام اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ جائیداد کی لالچ میں رشتوں کا تقدس بھلا دیا گیا۔ تھانہ چھانگا مانگا میں مقدمہ نمبر 646/22 درج کیا گیا، جس کے مطابق بیٹے نے تایا کے ساتھ مل کر اپنے سگے باپ کو قتل کر دیا۔ اس لرزہ خیز واردات کے پیچھے اور کیا حقائق ہیں، آئیے جانتے ہیں ملزموں سے۔ میرے ساتھ ملزمان موجود ہیں، مقتول کا سگا بیٹا اور سگا بھائی۔ بیٹے سے بات کرتے ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ حسیب جاوید۔ کتنی عمر ہے؟ یہ 15-16 سال۔ پڑھتے ہو؟ ہاں جی، کس کلاس میں؟ 8 میں۔ والد صاحب کو کیوں مارا؟ تشدد کرتا تھا، نشے میں آ کے آپ ہی جوان تھی گھر پہ، لوگوں کو لا کے چرس پہ آتا تھا، لڑکوں کو جگہ بھی بیچ دی تھی۔ مما کو 2 سال ہو گئے تھے مار کے بھگایا ہوا تھا ماموں کے گھر۔ جائیداد جو تھی اس کا لالچ آیا دل میں، کیا ایسی بات تھی؟ وہ آپ ہی گھر پہ جوان تھی، لڑکوں کو لا کے چرس پہ آتا تھا، بس غصہ آیا تھا اسی لیے۔ پھر کیا کیا؟ میں تائے کے پاس گیا تھا، گولیاں میں نے تائے سے کہا کہ اس نے آج پھر لڑکے لے کے آیا، جگہ بھی بیچ دی ہے، گھر کی چھت بھی چھین لی ہے۔ اس نے پھر تائے نے مجھے سمجھایا، میں نے کہا نہیں، پہلے بھی آپ نے ایسے ہی کہا تھا جب بھی اس نے بیچ دی تھی، اب میں نے اسے مار دینا۔ تائے نے کہا یہ لو، پھر گولی اس میں ملا دی تھی میں نے چائے میں، آپ ہی کو تھوڑی تھوڑی پیا دی تھی تاکہ انہیں پتہ نہ چلے، اور اسے بھی تھوڑی پیا کے میں نے بھی پینے کا ناٹک کیا تھا، اور چائے پلا کے وہ نشے میں آ گیا۔ تائے کو پھر میں دوبارہ 10 بجے بلانے گیا، میں نے کہا اب سو گیا آ جاؤ۔ پھر تائے اسے 11-12 بجے میں نے کر کے دی تھی گولیاں، تائے نے ماری تھی۔ اچھا، فائرنگ کی تھی، فائر مارے تھے، گولیاں ماری تھی یا چھری سے مارا تھا؟ فائر مارے تھے۔ پستول کہاں سے آئی؟ اس کی تھی۔ والد صاحب کی؟ اور گولیاں بھی؟ ہاں۔ والد صاحب کو قتل کرتے ہوئے ذرا احساس نہیں ہوا، خیال نہیں آیا؟ جب تو غصہ تھا، جب نہیں ہوا، اب احساس ہو رہا۔ اب سر سے آپ کا سایہ چلا گیا ہے، اب احساس ہو رہا ہے آپ کو؟ ہاں جی۔ تو اس وقت نہیں خیال آ رہا تھا بالکل بھی؟ آیا تھا پر اب غصہ ہی اتنا آیا۔ پلان آپ نے بنایا خود ہی تھا، دماغ میں خیال خود ہی آیا کہ والد صاحب نہیں مان رہے تو والد صاحب کو قتل کر دیا جائے؟ میں نے خود نہیں بنایا تھا۔ کس نے بنایا؟ میں نہیں بنایا تھا۔ آپ نے بنایا تھا نا؟ کیسے خیال آیا؟ وہ آپ ہی گھر پہ جوان تھی، وہ لڑکے آتے تھے بس غصے میں آ کے۔ کتنے بہن بھائی ہیں؟ 4 بہن بھائی ہیں، 3 آپ ہیں، میں بھائی کلّا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ شاہد محمود۔ آپ کیا لگتے ہیں اس کے؟ تایا۔ تو آپ نے اس کو سمجھایا نہیں تھا؟ بس 1-2 دفعہ سمجھایا تھا، جب دیکھا کہ اب ان پہ بھی تشدد کرتا تھا، ویسے بھی لڑائی جھگڑے کرتا تھا، ہم سے بھی کرتا تھا، بات نہیں مانتا تھا، پھر میں نے کہا کہ چلو پھر جیسے یہ لڑکا کہہ رہا پھر ایسے ہی کر لیتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ پتہ تو چل گیا، کیسے پتہ چلا؟ بس وہ کوئی نشے والی گولیوں کے پتے DSP صاحب نے دیکھے تھے، بس وہاں سے ان کو شک ہو گیا۔ پھر جب ان کو شک ہو گیا پھر وہ کچھ اس کے اپنا چادر پہ خون لگا ہوا تھا، وہاں سے پھر تشریح پوچھ SHO صاحب نے کی تو پھر وہ ہم پکڑے گئے۔ اس نے پسٹل پہلے ہی اس کا نکال کے رکھ لیا تھا، اس کے پاس پسٹل ہوتا تھا، وہ کمرے میں رکھا ہوتا تھا، وہ پھر اس نے پسٹل میں گولیاں لوڈ کر کے مجھے پکڑا دیا۔ تو جب وہ سو گیا رضائی کے اوپر سے اس کو فائر مار دی۔ تو کتنے فائر مارے؟ 2۔ اسی ٹائم موت ہو گئی تھی؟ ہاں اسی ٹائم موت ہو گئی۔ کیا کیا پھر اس کے بعد؟ بس پھر چلے گیا علیحدہ، میں اپنے گھر چلا گیا یا دوسرے کمرے میں آ گیا۔ صبح پھر اس نے شور کر دیا کہ کوئی فائر مار گیا۔ اچھا، رات ساری لاش گھر میں پڑی رہی اور صبح شور مچایا کہ کسی نے والد کو قتل کر دیا، ایسے ہی ہے؟ ہاں جی، ہاں جی۔ پولیس کو کس نے اطلاع دی؟ تائے نے فون کیا تھا۔ کیا کہا تھا پولیس کو؟ بس ایسے ہی ہم نے کہا تھا پتہ نہیں کس نے کیا، کیسے کیا ہے، بس ایسے ہی ان کو کہا۔ پھر وہ ٹیم آتی گئی، پھر
2 दिन की रिसर्च में उन्होंने फिर हमें गिरफ़्तार कर लिया। आप करते थे, आपके भी बच्चे हैं? हाँ, मेरे बच्चे हैं। कितने? मेरे 4 बेटे 2 बेटियाँ। काम क्या करते हैं आप? मैं मार्बल काम करता हूँ। ये मुल्ज़िमान मौजूद हैं, आपने इनकी गुफ्तगू जानी। अब चलेंगे SHO छांगा मांगा के पास और उनसे जानेंगे। 29 नवंबर की रात जो है ना वक़ूआ हुआ है। सुबह 6 बजे 15 पे कॉल आई है। फिर उसके बाद ये जो कातिल है इसी के नंबर से मेरे पर्सनल नंबर पे भी कॉल आई कि मेरे भाई को अपने घर में किसी ने कत्ल कर दिया। इस इत्तला पर मैं अपनी टीम के साथ जो है ना वो क्राइम सीन पे पहुंचा। क्राइम सीन को विज़िट किया। क्राइम सीन जब देखा तो घर के अंदर 2 कमरे हैं घर में। एक कमरे में ये वक़ूआ हो गया था, दूसरे कमरे में इसके बच्चे सोए हुए थे, 1 बेटा और 3 बेटियां इसके घर में। और इसकी बीवी जो है ना वो पता चला कि वो लड़ झगड़ के अपने मेके गई हुई है। जाए वक़ूआ से हमें कुछ ऐसे शवाहद मिले कि ये जो मतलब नामालूम चीज़ें थीं कि इधर बाहर से आके किसी का घर के अंदर आके उसको कत्ल करना वो समझ नहीं आ रही थी। फिर दूसरी बात इसमें अहम ये थी कि ये सोया हुआ था और सोए हुए को ऊपर जो रज़ाई ली हुई है, रज़ाई के अंदर से फायर मारा गया। यानी कि जो कातिल था उसको मुकम्मल यकीन था कि जिसको मैंने कत्ल करना है वही है इसके अंदर। दूसरी बात इसमें हमें जो जाए वक़ूआ से मिली वो बड़ी जो है ना PFSA की टीम भी आई, उन्होंने भी मैग्नेट के ज़रिए भी चेक किया। तो जो फायर लगे थे उनके जो खौल थे ना जी बुलेट के, वो हमें कमरे से गायब मिले। एक और बात इसमें हमें जो जाए वक़ूआ से मिली कि एक नींदावर गोलियां होती हैं उनका जो एक खाली पत्ता वो हमें मिला। फिर चाय कुछ मिली जो रात। उस पत्ते में गोलियां थी कि नहीं, खाली था? खाली था, पर पत्ता खाली था। फिर चाय मिली हमें वहाँ से, उसके कमरे में पड़ी हुई थी और मकतूल ने पी थी? जी, मकतूल ने पी थी बिल्कुल। और नींदावर गोलियों का जो पत्ता मिलना, ये सारे जो चीज़ें थीं ये हमें कुछ शक में मुब्तला कर रही थी कि इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है घर वालों की। लेकिन घर में चूँकि बच्चे थे तो इसलिए हमें दूसरा रुख ये भी था कि बच्चे कैसे कर सकते हैं अपने बाप के साथ इस तरह। और हमने ये बात बिल्कुल भी इनके घर वालों को पता नहीं चलने दी कि हमें इनके घर वालों पे शक है। हमने अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस टीम जो है ना वो जनाजे में भेजी। गांव में जो अफराद से पूछताछ की गई और अपनी जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई। जो मकतूल और सस्पेक्ट्स के जो नंबर हमने हासिल किए, उनकी CDRs हासिल की गई। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हमारा जो है ना वो शक वो मज़बूत से मज़बूत तर होता गया कि इसमें इसका बेटा और जो घर का कोई और फ़र्द है वो लाजमी इन्वॉल्व है। अच्छा, इसमें मोबाइल से रब्ता हो रहा था जब ये कत्ल हुआ है? नहीं, ये लास्ट जो कॉल है उसकी रात मेरे ख्याल है कि 10 बजे के करीब हुई है। उसको भी हमने शामिल तफ्तीश किया था, लेकिन ये जो चीज़ है ना मतलब बाहर नहीं जा रही थी घर से। तो इसको बुला के हमने बच्चे को इंटेरोगेट किया। अच्छा हाँ, एक और बात, जो जाए वक़ूआ से हमें एक जो हसीब बचा है, इसकी एक और बात सामने आई कि ये जब इसको पता चला ना सुबह, जिस तरीके से इसने स्टोरी बताई कि मैं कमरे में अंदर दाखिल हुआ तो भैंसों का दूध धोने के लिए वो बर्तन लेने इसके कमरे में गया हूँ तो चादर मेरी के साथ ब्लड लग गया। तो मैंने पूछा भी ये जो चादर है ये तुम्हारी है? कहते जी हाँ जी ये चादर मेरी है। इसको मैंने कहा ये ब्लड लगा हुआ है? तो कहते जी वो मेरे ताया ने मुझे कहा था कि ये फौरी तौर पे जो है ना वो वाश आउट कर दो। तो वाश आउट करने के बाद जब अब उसको चेक किया तो वो बिल्कुल खुश्क हो चुकी थी। इससे हमें एक चीज़ और पता चल गई कि ये जो वक़ूआ है ये कम से कम इस चीज़ को 5-6 घंटे गुजर चुके हैं। दूसरी बात ये थी कि उसका जो ब्लड था और उस ब्लड के अंदर चूँकि पानी भी होता है, वो दोनों अलहदा हो चुके थे। इतनी मतलब 6 बजे अगर वक़ूआ हुआ, 5 बजे हुआ है तो ये 15 की कॉल फौरी करते अगर तो ये ताज़ा वक़ूआ पता चल जाता है भी कितना
ٹائم گزر چکا ہے۔ تو ان کو ہم نے پھر شامل تفتیش کیا، یہ جو بچہ ہے اور ساتھ جو ہے اس کا بھائی شاہد جس نے کال کی تھی، اور بالکل یہ کانفیڈنٹ تھے، انہوں نے بالکل بھی یہ بات مطلب فوری طور پہ نہیں مانی کہ ہم نے یہ کچھ کیا ہے۔ پھر مزید جب ان کی تفتیش ہوئی کہ ہمارے پاس یہ ثبوت ہیں، ان سے جو کوشچننگ کی گئی، تو پھر یہ اپنا جو انہوں نے جرم جو ہے نا وہ اس کا اعتراف کر لیا کہ کس طریقے سے ہم نے پلاننگ کی اور کس طریقے سے اپنے جو ہے نا وہ حقیقی باپ اور جو قاتل ہے اس نے اپنے حقیقی بھائی کو قتل کیا۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے ہمیں پھر وہ اپنی انٹروگیشن میں بتا دیں۔ جو آلہ قتل ہے وہ اس میں بڑی عجیب بات ہے، آلہ قتل بھی مقتول کا ہے۔ بچے سے جب پوچھا گیا کہ کس طریقے سے پلاننگ کی اور اس کے بھائی سے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا جو ہے نا وہ سب سے پہلے نیند آور گولیاں جو ہے نا وہ لا کے اسی قاتل نے دی جو مقتول کا بھائی تھا شاہد، بچے کو دیں حسیب کو، حسیب نے اس کی چائے بنائی، تو اس کا باپ اکثر رات کو لیٹ آتا تھا، تو اس کے کمرے میں جو اس کا پسٹل پڑا ہوا تھا وہ انہوں نے پہلے سے اٹھا لیا۔ شاہد جو اس کا تایا تھا وہ پہلے سے آ کے اس کے گھر میں چھپ چکا تھا، جو کمرہ ہے رافسا ان کے گھر میں، پسٹل بھی اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ یہ جب مقتول اپنے گھر آیا تو اس نے حسیب نے چائے پلائی ہے، چائے پلانے کے بعد وہ سو گیا۔ سونے کے بعد پھر انہوں نے اب حسیب کے بقول یہ کہ میں نے اس کو لوڈ کر کے دیا پسٹل کو، اور اس نے پھر 2 شاہد نے فائر قتل مارے، کیا۔ شاہد نے قتل کیا۔ تو ان کی والدہ کی در حسیب کی اب تک رابطہ ہو سکا؟ اس کی والدہ جو ہے نا وہ اپنے مقتول جو اس کا شوہر ہے اس کے ساتھ ناراضگی کی وجہ سے اپنے میکے جا چکی ہے، وہ ابھی تک نہیں آئی، واپس نہیں آئی، ادھر ہی ابھی۔ تو وجہ جو ہے وہ جائیداد ہی تھی؟ ہاں، وجہ اس میں یہ تھی کہ یہ ان کے بقول یہ ہے کہ یہ جو باہر کھیتی باڑی والی ایک ان کی زمین تھی 1 ایکڑ کے قریب، اس میں سے آدھی یہ پہلے سیل کر چکا ہے، اور گھر کی زمین بھی جو ہے نا وہ بھی اس نے سیل کرنے کے لیے ایڈوانس وغیرہ لے لیا تھا۔ اور چونکہ یہ بچے تھے اور بچے کو مطلب یہ چیزیں جو ہے نا وہ لگ رہا تھا کہ ہمارے لیے ہمارا باپ جو ہے نا یہ بڑا غلط فیصلہ کر رہا ہے، ہماری سر سے چھت چھین رہا ہے، تو اس جو ہے نا وہ وجہ سے اس کے اندر جو لاوا پکتا گیا، اس نے اپنے تایا ابو کو ساتھ ملایا، اور ساتھ اس نے یہ پلاننگ کر کے جو تایا نے اپنی جو ہے نا وہ اس میں پورا بھرپور کردار ادا کیا، اور اس کو پھر دونوں نے مل کے قتل کر دیا۔ بیٹے کو کوئی بھڑکا رہا تھا جائیداد کے لیے، یا پھر اس کے دل دماغ میں خود سے اس کا لالچ آ رہا تھا؟ یہ اسی کا اپنا ہی اس کا موقف ہے، اس کا کہنا یہی ہے کہ میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ میری بہنیں ہیں، تو یہ اگر زمین بھی بک گئی اور گھر بھی بک گیا تو ہم ساری زندگی کیا کریں گے، یہ اصل چیز سامنے آئی ہے جو